قل إن كنتم تحبون الله یہاں پھر وہی بات آتی ہے. پرسوں ایک شخص طلاق دے کر آیا, 3 طلاقیں دے کر. اس کے پوری فیملی آئی, یہاں بیٹھے, کہہ رہے میں نے غصے میں کہہ دیا بیوی کو طلاق طلاق طلاق. تو میں نے اس کو کہا کہ ہو گئی یہ طلاق, ختم ہو گیا معاملہ. تو اس نے فوراً وہ اہل حدیث حضرات کا فتویٰ نکال کے دکھا دیا کہ بھئی یہ کوئی ہے, اور اس میں حدیث کوٹ کی بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ 3 ہوں گی, ورنہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. میں نے اس سے کہا اس حدیث کے جوابات تو ایک الگ تفصیل ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو بیٹھ کے گھنٹے جواب دیے جائیں. حضرت عمر نے اگر 3 کو 3 قرار دے دیا, اگر یہ فیصلہ غلط تھا, اگر یہ فیصلہ غلط تھا, قرآن و سنت کے خلاف تھا, تو صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی کھڑے کیوں نہیں ہوئے اس فیصلے کے خلاف کہ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں ہماری حلال بیوی کو ہم پہ حرام کرنے والے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ ذرا سی باتوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو صحابہ تو اتنا بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی آپ نے مال غنیمت میں اتنا لباس آپ کے پاس کہاں سے آ گیا. تو وہ حلال بیوی کو حرام کر دیا انہوں نے. وہ بیوی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی, حضرت عمر نے اس کو کیا کر دیا, معاذ اللہ حرام کر دیا, یہ قانون بنا دیا, اور تمام صحابہ خاموش ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مجھے اہل حدیث سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, میں ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں, ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی ہیں متشدد بھی ہیں, جیسے ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, متشدد بھی ہوتے ہیں معتدل بھی ہوتے ہیں. لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. بیوی حلال نہیں ہوگی, اس سے حرام کی حرام رہے گی. زنا کو زنا سمجھ کے کرو تو ٹھیک ہے, گناہ ہے وہ بھی, مگر توبہ کی توفیق مل جائے گی. لیکن زنا پہ قرآن و سنت کا لیبل مت لگاؤ. تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اور کسی اہل حدیث حضرات کو اگر کوئی بھی عالم ہیں, بزرگ ہیں, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کو اگر میری اس بات پر اشکال ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کھلے عام مجلس میں سب کے سامنے. کہیں بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں, کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے 1 قرار دیا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اور اس وقت الحمدللہ بہت سے اہل حدیث علماء نے رجوع بھی کر لیا ہے, وہ بھی ماننے لگے کہ 3 بھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ دین کو مذاق اور تماشا نہ بنائے. طلاق دینے سے پہلے سوچا کرو. الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آپ نے طلاق ثلاثہ سے متعلق جو چیز ابھی یا جو آڈیو آپ نے سنائی ہے اس میں مفتی صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے, ظاہر بات ہے وہ جس مسلک کے قائل ہیں اور جو ان کا مسلک ہے اس کے مطابق جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن ان کے اس کلام پر جیسا کہ آپ لوگوں کو بات اشکال ہے, چند چیزیں ہیں. پہلی چیز تو مناظرے کی دعوت ہے اور بحث کی دعوت ہے. تو محترم اس سلسلے میں بہت کچھ مناظرے ہو چکے ہیں, تحریری بھی ہوئے ہیں, تقریری مناظرے بھی ہوئے ہیں, اور الحمدللہ عموماً اہل حدیث کو ان میں فوقیت بھی حاصل رہی ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے تقلیدی مذہب کو چھوڑ کر کے اہل حدیث مذہب کو انہی بنیادوں پر قبول کر لے رہے ہیں. اب مزید مناظرے کی دعوت دینا اور مناظرہ کرنا, جیسا کہ آپ نے اس طرف سے کہا, تو ابھی کل مجھے کسی حیدرآبادی کسی ایک طالب علم کی بات سنائی کہ ہاں بھائی میں دیوبندیوں سے اس سلسلے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں طلاق ثلاثہ کے اوپر. تو یہ چیزیں اب تقریباً اس کا وقت گزر گیا ہے, بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ لکھا
لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے. مزید اس کے بارے میں بحث کرنے سے متعلق اصل مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، جہاں تک یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ جو نقل کیا جاتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے. آپ اس کی جو بھی توجیح کریں وہ آپ کی توجیح سے آپ کے جو ماننے والے عوام ہیں وہ تو خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن ایک علمی ذوق رکھنے والا آدمی اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والا آدمی آپ کی ان باتوں سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. جبکہ خود اگر آپ فقہائے احناف میں دیکھیں، مثال کے طور پر علامہ طحطاوی ہیں یا علامہ قحطانی ہیں، ان لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ جو تھا وہ سیاستاً اور تعزیراً تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنا کہ ان کا یہ فیصلہ نہیں تھا، لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا، یہ چیز محل نظر نہیں ہے. ہاں یہ چیز محل نظر ہو سکتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوے کی حیثیت کیا تھی، حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا اور صحابہ کرام نے اعتراض کیوں نہیں کیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک تنظیمی شکل دے دی ہے. اللہ کے رسول کسی فتوے کو آپ نے بدلا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ 3 طلاقیں دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی، اور طلاق کی اہمیت آپ خود بھی جانتے ہیں، خود آپ کے مسلک کے مطابق ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنن نسائی میں جو روایت ہے ایلعب بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا، اسی بنیاد پر جانتے ہیں کہ اسے گناہ قرار دیا گیا ہے. مغلظہ اسے کہتے ہیں، طلاق مغلظہ ہے 3 ساتھ. تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے تو وہ کیا تھا، 1 طلاق آدمی دے تو 1 واقع، 2 دے تو 1 واقع، 3 دے تو 1 واقع ہوا کرتی تھی. لیکن اس سے فائدہ اٹھا کر کے لوگ ایک ایسی چیز کا ارتکاب کرنے لگے جو شریعت کی نظر پسندیدہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو ایک تنظیمی شکل دے دی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں آنے کے لیے ایک دروازہ بالکل صاف سیدھا ہے، ایک دروازہ اور بھی ہے، اس سے وقت ضرورت انسان اگر داخل ہو جائے تو مسجد میں آ جائے گا. لیکن اب اس دروازے کو آدمی، اس دروازے جو صحیح دروازہ آنے کا ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک بنیاد بنا لے کہ جو بھی کوئی آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، کوئی کود کر کے آ رہا ہے، کوئی دروازہ کو ٹھکر مار کر کے آ رہا ہے، کوئی کیچڑ میں گھس کر کے آ رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی، ایک مسجد کا امام ایک دروازہ کو بند کر دے تاکہ لوگ سیدھے دروازے سے آئیں تو اس کا مطلب نہیں کہ اس نے مسجد طرف آنے کا راستہ بند کیا ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیز کو ایک تنظیمی شکل دے دی ہے کہ اصل طلاق کا نظام یہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اور خود سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رکانہ سے جو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے 3 طلاق دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا فطلقوهن لعدتهن، عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس کو تنظیمی شکل دے دی تھی، اس لیے اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے اوپر خاموش ہو گئے اور بسا اوقات اس کے خلاف بھی فتویٰ دیتے رہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دونوں قسم کے فتوے ثابت ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کا بھی اور ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 کا بھی، اور دونوں کی سندیں صحیح ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. تیسری چیز جو آپ نے کہا کہ بہت سے علماء اہل حدیث نے اس سے رجوع کر لیا ہے، میں بڑے آپ کی احترام کے ساتھ یہ پوچھوں گا، آپ مفتی صاحب ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کسی ایک اہل حدیث عالم کا نام آپ بتا دیجئے کہ وہ پہلے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 ہونے کا حکم دیتا تھا اور بعد میں رجوع کر کے اس نے 3 ہونے کا حکم دیا. آخر وہ کون سا اہل حدیث عالم ہے؟ میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگر آپ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں تو حافظ زبیر علی زئی نے کب کہا ہے کہ ہاں بھائی ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہوا کرتی تھی اور پھر بعد میں رجوع کر لیا. اگر ان کا یہ مسلک رہا ہے جیسا کہ بعض لوگ نقل کرتے ہیں، ہم نے نہیں سنا ان کی زبان سے، اگر نقل کرتے ہیں ان کا یہ مسلک رہا ہے تو چونکہ وہ پہلے حنفی تھے
اور حنفیت سے وہ اہل حدیث ہوئے ہیں، حنفی اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے، تو ٹھیک ہے ان کے اندر یہ چیز باقی تھی یا اس کو انہوں نے مصلحت سمجھا۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض بھائی جو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے، یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے۔ خیر، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ہاں بھائی اہل حدیثوں سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، دیکھیے میں آپ کے ساتھ اس حد تک ہوں کہ صرف اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے خواہش نفس کی پیروی میں انسان بہانہ بنا لے اہل حدیث سے فتویٰ لے، میرے نزدیک بھی یہ چیز محل نظر ہے۔ لیکن اگر جہاں پر شدید ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہاں اگر اہل حدیثوں کے مسلک پر کوئی آدمی عمل کر لیتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جس کے قائل اہل حدیث نہیں ہے بلکہ آپ کے علماء احناف بھی ہیں، جن میں سے وقتی طور پر مجھے 2 حنفی مفتیوں کا نام یاد ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کا، اسی طریقے سے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے تو صراحت کے ساتھ اپنے فتوے میں، اور ان کے فتوے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے مکتبہ محمودیہ میں جا کر کے آج سے 30 سال پہلے ہم نے خود دیکھا، ان کے فتوے کے اندر کتاب میں یہ چیز موجود ہے۔ انہوں نے کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق اگر دی گئی تو یہ علماء احناف کے نزدیک 3 واقع ہوگی اور بغیر حلالہ کے عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی، لیکن جہاں پر اس مسلک پر عمل کرنے میں مفاسد عامہ ہو، بہت مفاسد ہو، بہت بڑی خرابی لازم آتی ہو، تو اگر کوئی آدمی ان علماء کے فتوے پر عمل کر لے جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہونے کا حکم دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، اور میں جانتا ہوں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا لیکن ذرا دوبارہ غور سے پڑھیں، مولانا محفوظ الرحمن صاحب قاسمی رحمہ اللہ، مولانا محفوظ الرحمن صاحب قاسمی جو مدرس تھے بیت العلوم مالیگاؤں میں، انہوں نے ایک لمبا مقالہ اور بڑا علمی مقالہ لکھا ہے۔ اس کانفرنس سیمینار کے موقع پر جتنا بہترین مقالہ ان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس مقالے میں کئی حیثیت سے گفتگو کی ہے، اور اس حیثیت سے بھی گفتگو کی ہے کہ اس وقت جو ہمارے لوگوں کی صورتحال ہے کہ دین کے بارے میں بالکل لا یعنی ہے۔ آپ لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہو اسے عام نہیں کرتے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 دینا جائز ہے، لیکن لوگوں میں ایک وعی عام کرنی چاہیے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کتنے لوگوں سے ہم نے پوچھا اور یہ جانتے ہیں، بلکہ مناقشہ کیا ہم سے، کیا مطلب ایک بار طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ گویا ان کے نزدیک اصل چیز کیا ہے، جب تک 3 طلاق نہ دے طلاق واقع ہوگی ہی نہیں۔ تو جہاں ایسا لوگوں کا علمی معیار ہو اور دین کی ثقافت کے بارے میں یہ ہو، ایسے موقع پر اگر یہ چیز عمل کر لیا جائے اس کے اوپر، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حق مسئلہ یہی ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء جب اپنی کتابوں میں گفتگو کرتے ہیں، دور نہ جائیے، مجھے آج کل میں تفسیر رازی میں دیکھ رہا تھا، امام رازی شافعی رہے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا اور کہا کہ یہ دونوں مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس 3 طلاق تینوں واقع ہو جائے گی، ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے علماء، کثیر من علماء کا نام لیا ہے کہ ایک ہی ہو جائے گی، وہو اقیس، کیا کہا؟ وہ زیادہ قیاس کے، عقل کے زیادہ قریب ہے، وہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طریقے سے ابن رشد مالکی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب بدایت المجتہد میں اسے قوی قرار دیا ہے دلائل کے لحاظ سے کہ ایک مجلس کی 3 دی گئی، ایک سے زائد طلاق کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے۔ تو علی کل حال یہ مسئلہ ہم مانتے ہیں کہ اختلافی ہے، علماء کا شدید اختلاف ہے، ابھی اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آخر لوگوں کی مصلحت کیا ہے، کس چیز میں لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ دین و یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے، لیکن شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے۔ اور مشکل یہ ہے کہ یہ علماء حضرات ویسے عام لوگوں کو فتویٰ دیں گے کہ حلالہ کراؤ، کہیں گے حلالہ شرعیہ، لیکن جو کرواتے ہیں وہ حلالہ بدعیہ ہے، جو خود صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چیز اس سے بیوی حلال ہوگی، حتیٰ کہ صاحبین کے نزدیک بھی اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، لیکن حلالہ کیا کراتے ہیں؟ حلالہ بدعیہ کراتے ہیں، حلالہ شرعیہ نہیں کراتے۔ اور میں جانتا ہوں، نام کے ساتھ پہچانتا ہوں کتنے فارغ دیوبند قاسمی حضرات کو، 2 کا نام میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق تو دیا، لیکن جب مسئلہ کس کا؟ حلالہ کا آیا تو آئے
ہمارے بھائی کے پاس مسئلہ حل کیا اور بغیر حلالہ کے چلو بھائی علماء اہل حدیث کا مسئلہ ہے، اب حلالہ اپنی بیوی کو کیسے کرائیں، لہذا انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 مان کر کے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا۔ ایسے ہر علاقے میں میں تو اپنے ہاں 2 آدمی کی بات جانتا ہوں نا، 2 آدمی کو دونوں فارغ دیوبند ہیں، اور ایک علاقے کے بڑے مشہور جو مشہور عالم مانے جاتے ہیں فارغ دیوبند، ان میں ایک وہ بھی ہیں۔ تو جب اپنا مسئلہ آتا ہے، اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کے چپکے سے اہل حدیث کے مسئلے کے اوپر عمل کر لیا کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز اس وقت لوگوں کا دینی معیار بہت گھٹا ہوا ہے، اس معیار پر آ کر کے آپ سوچئے، اور اگر جیسا کہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آیا ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، اور بہت سے علماء کے اقوال لے آ کر کے پیش کیا کہ ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش ہے کہ وقت ضرورت اس مسئلے کو، اس کسی بھی مسئلے میں ایک امام کے مسئلے کو چھوڑ کر کے دوسرے عالم یا دوسرے امام کے مسئلے کے اوپر عمل کر لیا جاتا ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔